اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے 281 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البغی مثل الربا وأحل اللہ البغی وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گنہگار ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرآن میں غور و تدبر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورت کی آیت نمبر 261 سے 274 تک صدقات کی فضیلت، اس کے احکام بیان ہوئے تھے۔ اب آگے آیت نمبر 280 تک اس کے اپوزٹ یعنی اس کی ضد سود کا بیان ہے۔ صدقات انسان کے جذبہ سخاوت کی نشانی ہے، جبکہ سود انسان کی کنجوسی اور مال کی محبت کی علامت ہے۔ سود دراصل اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے اور حاکمانہ انداز میں دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت بیان کرے، اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے
بلکہ اس پر عمل کرنا اس پر لازم اور فرض ہے۔ اللہ نے بہت سختی سے کہا ہے کہ جو سود کھائے گا قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے شیطان نے اسے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، وہ خپتی اور پاگلوں کی طرح اٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چونکہ قرآن عربوں پر نازل ہو رہا تھا اور ان کے ہاں سود کا رواج تھا، تو اسی میں اللہ رب العزت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جن کے سود کے کاروبار چل رہے تھے یا جن کے ایک دوسرے کے اوپر سود تھے، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو پیچھے کا ہے وہ تمام کے تمام کو معاف کر دیا جائے گا اور آگے سے کوئی کسی بھی طرح کا سود کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور جو اندرونی کیفیت ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سود میں انسان کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کا مال بھی اپنی طرف کر لے اور ناجائز طریقے سے اسے پریشان کرے، جبکہ صدقات میں انسان اپنے مال کو بھی دوسروں کے اوپر اللہ کی خاطر خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ کسی چیز کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کے لیے عذاب کی وعید دی ہے، تو اس کے بعد فوراً ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر آیت نمبر 277 میں ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا اجر ہے اور ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف لاحق ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ خوش رہیں گے۔ آیت نمبر 278 میں اللہ نے پھر سے تکرار فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو بھی حصہ کسی کے پاس اب باقی رہ گیا ہو اسے فوراً چھوڑ دو۔ یہ پھر اسی طرف اشارہ ہے کہ یعنی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ وحی نازل ہوئی تھی اور آیت نازل ہو کر ایک اصول قائم ہو گیا تھا کہ اب سود حرام ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ہے کہ جن کے رہ گئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو تمام پچھلے سود حرام کر دیے گئے ہیں اور ان کو وہیں کے وہیں چھوڑ دینا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اس چیز سے معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی کہ سود سے باز نہیں رہو گے، تو اس کے لیے تم یہ یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو گے تو جو تم نے قرض دیا ہے وہ جو کا تو تم واپس لے لو، اس سے نہ تو تم پر ظلم ہوگا اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو گے۔ اس کے بعد معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت اور باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر قرض دار نے قرض لیا ہے اور وہ بہت تنگ دست ہے تو اس کے ہاتھ کھلنے کا انتظار کرو، اسے مہلت دو، اور اس سے زیادہ بہتر تو یہ ہوگا کہ تم اس غریب پر وہ قرض کو معاف کر دو اور اسے کہو کہ یہ صدقہ ہے میری طرف سے، اسے صدقے کے طور پر معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ جب تم اس کو سمجھ سکو، کیونکہ عمومی طور پہ انسان یہ بات سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں وہ میں خرچ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اسے ایک طرح سے اپنے لیے جوڑ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔